ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ؟ خدا کرے سدا خوش رہیں آپ۔ بالآخر بھانڈا پھوٹ ہی گیا کہ تمام پارٹیاں بشمول نون لیگ اپنی کمپین کرنے اور الیکشن کمپین سے کیوں کتراتی رہیں۔ خان کو مانسوان کرتے کرتے خود ہی سارے کا سارا چوں چوں کے مربع کا مرتبان ہی پھوٹ گیا۔ ناظرین، پہلے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی، پھر فنڈز نہ ملنے کے بہانے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، اور جب 90 دن کا وقت تمام ہو گیا تو عدالت نے بیچ میں جمپ لگا کر الیکشن کی ڈور کو مانجا لگا کر 8 فروری 2024 کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا کہ اب الیکشن ہو کر ہی رہیں گے، کسی میں اسے التوا میں ڈالنے یا اسے ملتوی کرنے کی جرات نہیں ہے۔ ناظرین، اصل معاملہ ہی کوئی اور ہے، ان کے دلوں میں ضرور کوئی چور ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان نے عوام کو اتنا زیادہ شعور اپنے حقوق کا ایسا ادراک دے دیا ہے کہ اب قیمے والے نان اور کھوتا بریانی کی طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ کراچی سے خیبر تک نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ہر طرف قیدی نمبر 804 کا ہی چرچا نظر آئے گا۔ سچ پوچھیں تو اس الیکشن میں نیوٹن کا تیسرا حرکت کا قانون عمل پیرا نظر آتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جتنا انہوں نے خان کی گیند کو پریس کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی وہ ابھر کر افق تک جا پہنچی۔ اب جب کہ الیکشن قریب ہیں، بلدے کی چھینا جھپٹی اور پی ٹی آئی کا خاتمہ بھی کرنے کی کوشش کر لی، مگر اس حربے سے بھی منہ کی کھانی پڑی، تو پھر الیکشن کے التوا کے لیے متروک پی ڈی آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی انہیں پھر یاد آ گئی، اور مولانا صاحب کے ذمہ کام لگایا کہ الیکشن کے التوا کا کوئی جواز پیدا کریں۔ مولانا صاحب کو اور تو کچھ نہ سوجا، اپنی ہی گاڑی کا ٹائر اڑا کر کہنے لگے مجھ پر قاتلانہ اور دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، اور یہی سلوک محسن ڈاور کی گاڑی کے ساتھ کیا گیا۔ مولانا، آپ کو تو عرصہ ہوا آپ لیٹریاں مار رہے ہیں اور پہلے والی پی گئی لسی کو ہی ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کسی سے کیا خطرہ اور آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ سیاست میں اب دونوں کا معیار نہ 3 میں نہ 13 میں، تو پھر فکر کاہے کی؟ کسی کو کیا ضرورت کہ وہ بیکار چیزوں پر اپنا وقت اور توانائی ضائع کرتا رہے؟ ذرا دیکھیے یہ منہ اور مسور کی دال، آپ کس منہ سے عوام کے حق کے ووٹ کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ تو کوہلو کا وہ بیل ہیں جس کے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جسے ایک دفعہ چھمک مارنے کی دیر ہے، پھر وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اور شریف برادری آپ کو ایک بار پھر یہ چھمک مار چکی۔ یاد رکھیں، سینٹ کی قرارداد کے وقت صرف 14 ارکان موجود تھے، 2 ارکان نے ووٹ میں حصہ ہی نہیں لیا، ایک نون لیگی نے مخالفت کی، باقی 11 سینٹ کے اراکین میں سے اکثریت آزاد اراکین کی تھی، تو پھر اس قرارداد کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ ویسے بھی کوئی بھی قرارداد اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں پاس ہو جائے تو اسے قانون کا درجہ تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک کہ عدالت اس پر مہر ثبت نہ کرے۔ عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ 8 فروری 2024 الیکشن کی کنفرم ڈیٹ ہے، لہذا عدالت اپنے اس فیصلے پر کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی۔ اب چوں کرو یا چاں، الیکشن تو ہو کر ہی رہیں گے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔